اب FRC شناختی کارڈ بے فارم سمیت کئی دوسرے نادرا کے کاموں کے لیے نادرا آفس جانے کی ضرورت نہیں. اب ان کاموں کے لیے نادرا کی ڈیجیٹل ایپ استعمال کریں. گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کی کہ نادرا کا ڈیٹا چوری ہو گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نادرا آپ کے نیشنل ڈیٹا بیس کا کسٹوڈین ہے. ہمارا ڈیٹا بیس بالکل محفوظ ہے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے شہری مختلف اور اداروں کو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں. تو اس طرح سے ڈیٹا کے مختلف سورسز ہوتے ہیں, مختلف آن لائن ویب سائٹس ہیں, اس کے اوپر آپ اپنا پورا پرٹیکولرز خود فل کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہماری ریکگنیشن زیادہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن, تو لوگ ہمیشہ جو عام طور پہ سینسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ نیوز کی ٹلٹنگ بھی اس طرح سے لکھی جاتی ہے کہ ایز اف وہ ہماری طرف ڈائریکٹڈ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ اس. پاکستان میں اس وقت فائر وال کا بھی بول بالا ہے. کیا آپ کی اپلیکیشن اس سے متاثر ہو سکتی ہے؟ کہ اس ایپلیکیشن کے یوزر کیسز میں جس رفتار کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کی کامیابی کا بذات خود ایک ثبوت ہے. آپ اس کو یوز کیجیے اور مجھے بتائیے آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہے اس کے اوپر. نمبر آف یوزرز بڑھ رہے ہیں فائر وال کی وجہ سے. جو بھی اس طرح کے ٹیکنیکل معاملات ہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ میرے موبائل کے جو یوزرز ہیں ناٹ اونلی ان میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ریویوز ہمارے پہ تھے. پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر میں جتنی بھی موبائل اپلیکیشنز ہیں جو پبلک سیکٹر میں استعمال ہو رہی ہیں اس میں سے نہ نادرا سے زیادہ کسی کی ریٹنگ بہتر ہے. ہماری 4.5 ریٹنگ ہے جو کہ گوگل کے پلے اسٹور پہ, اور نہ ہی کسی کے نمبر آف رجسٹرڈ یوزرز سے زیادہ. نادرا نے 23 سال بعد شناختی کارڈ کے قوانین میں مختلف ترامیم کی ہیں. یہ کون سی ترامیم ہیں؟ ساتھ ساتھ نادرا کی ایپ پاک آئی ڈی کس طرح کام کرتی ہے؟ جب 23 سال پہلے ہم رجسٹریشن کا یہ عمل آغاز کر رہے تھے تو اس وقت ہمارا مدعا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی رجسٹریشن ہو اور اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم اتنی بڑی ایکسرسائز ہو رہی تھی. اس سے پہلے جو کاغذ پہ لکھے ہوا ہمارا جو ہاتھ سے لکھا ہوا شناختی کارڈ تھا اس کا سسٹم ذرا سے مختلف تھا. بعض جگہوں پر غلط فائدہ بھی اٹھایا گیا. تو ہم نے بنیادی طور پہ FRC جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے قانون میں کچھ تبدیلیاں کی. ہم نے جو بے فارم ہے, یعنی کہ جب آپ بچوں کی رجسٹریشن کراتے ہیں نادرا کے ساتھ, اس کو ہم چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی CRC بھی کہتے ہیں, خواتین کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں. جن لوگوں کے پاس شناخت دستاویز جعلی موجود ہے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ اس کو سرنڈر کر سکیں وداؤٹ اینی لیگل کانسیکوینسز. ان تبدیلیوں سے عوام کو کیا نیا فائدہ ہوگا؟ عوام کی جو رجسٹریشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی. آپ کے خاندان میں اگر کوئی فرد مسنگ ہے اس کو شامل کرنا بہت آسان ہو گیا. اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا فرد شامل ہے جو کہ حقیقتاً آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے تو اب وہ اپنی ڈیٹا بیس تک ایکسس کرنا کہ میرے فیملی ٹری میں کون کون لوگ آ رہے ہیں بہت زیادہ آسان ہو گیا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص آپ کے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے اور آپ نے اس کو اپنے خاندان کی تفصیلات سے نکلوانا ہے تو وہ پروسیس ہم نے بہت آسان کر دیا اور ڈیجیٹلائز کر دیا. تو نادرا کی جو ڈیجیٹل ایپ ہے پاک آئی ڈی یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ اس میں کیا فیچرز ہیں؟ اگر آپ کا ایک دفعہ زندگی میں شناختی کارڈ بن چکا ہے, آپ کی ذات سے ریلیٹڈ یا آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز نادرا کی چاہیے, آپ نے بچوں کو CRC بنانا ہے, آپ نے FRC اپلائی کرنا ہے, آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی تجدید کروانی ہے, آپ نے بچوں کا جوونائل کارڈ بنوانا ہے, یہ تمام سہولیات آپ کو ہمارے سینٹر آنے کی ضرورت ہے. آپ کی تصویر بھی یہی آپ کھینچے گی, آپ کے بایو میٹرکس جو ہیں انگلیوں کے نشانات وہ اسی اپلیکیشن کی مدد سے آپ دے سکتے ہیں نادرا کو. آپ کی اپلیکیشن کی فیس پہ ہو جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ جی آپ کا کارڈ پرنٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ کو آپ کا کارڈ یا آپ کے جو ڈاکیومنٹ ہے وہ مل جائے گا. جو FRC اور CRC وہ آپ کو PDF میں مل جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس اپلیکیشن کے اندر ایک بہت بڑا اپڈیٹ ہم نے یہ کیا کہ آپ کی جو کرنٹ فیملی کمپوزیشن, آپ کو نادرا سینٹر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. فنگرز آپ اپنی اسکین کریں اور آپ کا چہرے کا وہ امیج لے گا اور آپ کو آپ کے خاندان کی تفصیلات بتا دے گا. تو اوورسیز پاکستانی اس ایپ سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ 1 کروڑ پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو زیادہ تر وہ تو پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے ذریعے ہی اپنی پروسیسنگ کرواتے ہیں. تو آپ نے اس کو کھولنا ہے, اپنا CNIC نمبر دینا ہے اپلیکیشن, اس کے بعد وہ آپ کی تصویر لے گا, آپ کے امیجز لے گا انگلیوں کے, اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نائکاپ اپلائی کر سکتے ہیں. FSC میں آپ نے کیا تبدیلیاں کی ہیں اور لوگ اس سے کس طرح مستفید ہو؟ جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے جناب, وہ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ وہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ نہیں تھا. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ تشریف لے گئے سینٹر, آپ نے کہا جی مجھے میرے FRC چاہیے, اس نے آپ کا تھم امپریشن لیا اور آپ کا FRC آپ کو. اگر آپ موبائل سے اپلائی کر رہے ہیں FRC کے لیے تو بھی آپ کو پہلے آپ کی پوری فیملی کمپوزیشن ویو کروائے گا. تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ وہیں پہ بتا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کی جو پیدائشی خاندان ہے, یعنی آپ اور آپ کے والدین اور آپ کے بہن بھائی,
اور آپ کی جو بیاہی ہوئی فیملی ہے یعنی آپ کے بچے اور آپ کی مسز، وہ کمپوزیشن اکٹھی ہے. اس میں جو افراد ڈسیزڈ ہو چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ڈسیزڈ لکھا ہوا ہے. جو زندہ ہیں ان کا اسٹیٹس ایز الائیو موجود ہے. تو یہ ڈاکیومنٹ اب ایک قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور جن لوگوں نے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں ان کی تمام ازواج اور تمام بچے اب اس ایک ہی ڈاکیومنٹ پر آئیں گے. تو اس ڈاکومنٹ کو حاصل کرنے کی کیا فیس ہے؟ اس کی فیس 1000 روپے ہے جی. اگر آئی ڈی کارڈ پہ کسی کا نام غلط لکھ دیا ہو یا کوئی ایسی تبدیلی کرنا چاہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور وہ کیا ایپ کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے نام کے اندر کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہے، اس کے لیے آپ کریکشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب آپ کریکشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو 2 آپشنز دیتا ہے، پرنٹیبل کیٹیگری یا نان پرنٹیبل کیٹیگری. آپ پرنٹیبل کیٹیگری میں سلیکٹ کر کے اپنا نام درست کروا سکتے ہیں. آئی ڈی کارڈ پہ پرماننٹ ایڈریس چینج کرنے کے لیے بھی آپ کی اپلیکیشن یوز ہو سکتی ہے؟ ہماری اپلیکیشن بالکل استعمال ہو سکتی ہے کہ جو پرماننٹ ایڈریس ہوتا ہے اس سے آپ کے بہت سے اور معاملات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو گھر کا جو ملکیتی ڈاکیومنٹ ہے وہ چاہیے ہوگا. اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو نادرا کے حوالے سے بڑے تحفظات رہتے ہیں، تو اس اپلیکیشن سے وہ کیا کیا سہولیات ان کو مل سکتی ہیں؟ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو کارڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے نائکاپ، نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز. نائکاپ کے لیے ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کا نائکاپ بنوانا ہے تو آپ اس کے لیے درخواست فار دا فرسٹ ٹائم بھی آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے دے سکتے ہیں. جہاں تک ڈاکیومنٹس کی بات رہی کہ اس کے لیے ڈاکیومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہیں، تو ظاہر ہے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا موجودہ جو نائکاپ ہے وہ آپ نے اس کا ریفرنس دینا ہوتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی باہر جانا چاہ رہی ہے، لوگ پاسپورٹ بناتے ہیں، تو اس سے چیزیں منسلک بھی اس ایپ کے ساتھ کر سکتے ہیں لوگ، یا اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو وہ فوراً ہو سکتی ہے؟ اچھا، پاسپورٹ کا معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ آپ کی جو پرٹیکولر شناختی کارڈ پر ہیں آپ کی وہی پرٹیکولرز پاسپورٹ پر آئیں گے. سو جب بھی آپ پاسپورٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے اپنا ضلع تبدیل کروانا ہے یا میرے نام کی اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے، میری ڈیٹ آف برتھ ٹھیک ہے، دے سینڈ یو بیک ٹو نادرا. آپ کو نادرا کا ریکارڈ اسٹریٹن اپ کیے بغیر پاسپورٹ کا ریکارڈ آپ اسٹریٹن اپ نہیں کر سکتے. جیسے اسلام آباد پردیسیوں کا شہر ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو یہاں پہ لوگ سالوں سے رہ رہے ہیں، اگر وہ اپنا ایڈریس چینج کروانا چاہیں تو ان کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوگی؟ گھر اگر ان کا نہیں ہے، وہ مختلف فلیٹس میں رہ رہے ہیں، تو کیا پھر وہ کروا سکتے ہیں؟ ٹیمپرری ایڈریس چینج کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ملکیت نہیں بھی ہے مکان کی، آپ کرائے پہ بھی رہ رہے ہیں، تو آپ نے کرایہ نامہ دینا ہے، آپ نے اس کے بجلی کے بلز دینے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ. اور وہ آپ آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. سی آر سی کے بارے میں بتائیے گا، اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں اور اس سے لوگ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی اس سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک ہی سرٹیفکیٹ کے اوپر سارے بچوں کا اندراج ہو جایا کرتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک سرٹیفکیٹ پہ بھی تصویر نہیں ہوتی، بچوں کا صرف نام ہوتا تھا اور ان کی تعداد ہوتی تھی. اب یوں ہے کہ جو 3 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کا جو سی آر سی ہے وہ تو ایز اٹ از ہے، لیکن دا مومنٹ وہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے اس کا پچھلا سی آر سی ختم ہو گیا. اب اس کو آپ نے لے کے آنا ہے سینٹر، یا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن کے ساتھ پکچر اس سلسلے میں لازمی ہے، اور اس کا سی آر سی بن جائے گا. اور ہم اس کو اپلیکیبل رکھتے ہیں جب تک کہ بچے کی عمر 10 سال نہیں ہوتا. 10 سال کی عمر میں اس کا پچھلا سی آر سی ایکسپائر ہو چکا ہے. اب ہمیں اس کی بائیو میٹرکس چاہیے، یہ نہیں ہمیں اس کی انگلیوں کے نشانات، اور جہاں پر سروس اویلیبل ہو وہاں ہم آنکھوں کے کرنیہ کا عکس بھی لیں گے جس کو ہم آئرس کہتے ہیں. سو وہ اپلیکیبل رہے گا 18 سال کی عمر دے گا. 18 سال کی عمر کے بعد وہ اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس کے لیے ہماری موبائل اپلیکیشن کا انتخاب کر سکتے ہیں.